وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه اللهم أعيده اللهم اغفر له وأعيده من عذاب القبر وعذاب النار۔ اس کے بعد چوتھی تکبیر امام صاحب کہیں گے، اور چوتھی تکبیر کے بعد دونوں طرف سلام پھیر دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جنازے کی نماز مکمل ہو گئی۔ اب آپ جنازہ اٹھائیں گے اور پھر لے کر کے قبرستان کی طرف بڑھیں گے۔ پیارے سامعین و ناظرین، صحیح ترین حدیث پاک سے جو جنازے کی نماز یعنی دعائے مغفرت کی دعا جو ثابت شدہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب اس کے بعد جب جنازے کی نماز مکمل ہوئی یعنی دعائے مغفرت مکمل ہو گئی، تو آپ دفن کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تلقین فرمایا یعنی تربیت فرمائی کہ تھوڑا رکو، دفن کے بعد فوراً مت بھاگا کرو، بلکہ قبر پر رکو، مٹی مکمل ہو جائے اور اپنی مردے کے لیے استقامت کی دعا کیا کرو۔ استقامت کا مطلب وہ قرآن پاک سے ثابت ہے کہ مردہ کو ایک انسیت سی ہوتی ہے، اور اپنے جنازے سے لوٹ کر جانے والے کے قدموں کی چاپ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے مردے کو سنواتے ہیں، یعنی اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اب لوگ ہمیں دفن کر کے جا رہے ہیں۔ اور چونکہ منکر نکیر فرشتوں کے آنے کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت آپ اگر خاموشی کے ساتھ مطلب آہستہ آہستہ اس کے استقامت کے لیے، ثابت قدمی کے لیے یعنی دل مضبوط فرما دے اے اللہ رب العزت، اور نکیرین حضرات منکر نکیر کے سوال کے وقت ہمارے اس مردے کے دل کو مضبوط فرما کر اس کو سوال کے جواب دینے کی توفیق عطا فرما۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے الگ سے بھی دعا فرمائی ہے، آپ چاہیں تو یہ دعا بھی کر سکتے ہیں، نہ چاہیں آپ تشریف لے جائیں، چونکہ اصلی جنازے کی جو مغفرت کی جنازے کی جو نماز تھی وہ مکمل ہوئی، اور آپ کو صحیح ترین حدیث پاک کی روشنی میں 2 قیرات اجر کے آپ حقدار بن گئے۔ اگر آپ نے صرف جنازے کی نماز پڑھی اور نکل گئے، مٹی آپ نے نہیں دیا یعنی تدفین میں شریک، دفن میں شریک نہیں ہوئے، تو صحیح ترین حدیث پاک سے ثابت ہے 1 قیرات اجر ملے گا آپ کو۔ ابھی قرات بتاتا ہوں کیا ہے۔ صحابہ نے بھی پوچھا تھا، چونکہ صحابہ کو بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا پہلی مرتبہ میں کہ قیرات کیا ہے۔ قیرات کا جو لفظ ہے وہ یاد رکھیں حدیث پاک کی روشنی میں، وہ 2 نقطے والا قاف ہے، جس کو بچوں کو سمجھانے کے لیے بڑا قاف کہا جاتا ہے، جو حروف حلقی میں سے ہے، قاف یا را الف طا۔